السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن ملک پاکستان میں جو حالات ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو بخوبی آگاہ کر دوں۔ آج کل پیپلز پارٹی کے متعلق کافی ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اصل معاملات ہیں کیا، اور ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے، یا ایوان صدر سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام جا رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، لیکن آج بنیاداً مرصوص جو آپریشن ہوا تھا، پاکستان نے ایک بڑی کامیابی انڈیا کے خلاف لی تھی اور ان کے رافیلوں کو مار گرایا تھا۔ آج پورے پاکستان میں اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہم بھی آج اسی جشن کے ساتھ پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جن جوانوں نے اور عوام نے کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی کامیابی ایک دشمن ملک کے ساتھ کو ان کا جو غرور اور تکبر مٹی میں ملا دیا، ہم اس کو ایک بار پھر سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج آتے ہیں پاکستان کی حالات پر۔ ایک 28ویں آئینی ترمیم کا ذکر زور و شور سے جاری ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان سوالوں کا جواب آج ہم اس پروگرام میں دے دیں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے اور سارا زور کس پہ ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا ادھر ادھر گھمایا، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی، کچھ نون لیگ کے لوگوں سے بات کی، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے کچھ تھوڑا بہت رابطہ ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ان کو ڈرایا بہت جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے صرف NFC ایوارڈ ہے۔ مجھے جہاں تک میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ صوبوں کا شیئر کسی نہ کسی وجہ سے کم کیا جائے، کیونکہ وفاق میں کافی ساری پریشانیاں ہیں، وفاقی حکومت کے قرضے ہیں، وفاقی حکومت کے مد میں باقی جو اخراجات ہیں وہ کس طرح پورے ہوں گے، اور کسی ایک طبقے کی بجٹ بڑھانی ہے، ان کی تنخواہیں مراعات بڑھانی ہیں، تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ پھر اس میں صحت بھی آ رہی ہے، پھر اس میں ان کو ڈرایا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہم آپ سے ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ ختم کرنے کی بجائے صوبوں کو واپس دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ محترم اکرم عابد صاحب کے پاس کچھ معلومات ہوگی، امید ہے کہ وہ آپ کو کوئی اچھی معلومات دیں گے تاکہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ان کے جوابات مل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جشن کی بات کی، اور یہ پاکستان کے قیام کا مقصد ایک فلاحی ریاست تھا۔ جشن کبھی ہم منائیں بےروزگاری کے خلاف، ہم جشن منائیں بدامنی کے خلاف، ہم جشن منائیں بھوک افلاس، یہ جو ناخواندگی ہے۔ کبھی ایک وقت آئے گا کہ ہم اسلامی فلاحی مملکت بڑھ سکیں گے۔ اب حقیقی فلاحی مملکت کی جانب ایک رخت سفر باندھنا ہے، جب ہے بہت بڑا جشن ہوگا اور آپ دیکھیں گے سڑکوں پر قوم ہوگی۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی تو کوئی نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی جو حلقے ہیں آپ کے، جو ان میں سے ان کی بیٹ کرتے ہیں، یا ان سے آپ کی بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے اکرم عابد صاحب، میرا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی ساتھی ان کے قریبی حلقے ہیں، ظاہر ہے ہماری تو ان تک رسائی نہیں ہے، اور نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے، ان تک رسائی نہیں ہے، آزاد میڈیا کا یہ تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک یہ جو رجیم ہے اپریل 2022 سے آئی ہے، ابھی تک کسی سیاسی جماعت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہ سامنے آیا، نہ کوئی سیاسی ایجنڈے کے حوالے سے کوئی کوشش کی گئی۔ جو وہاں پہ طے کیا جاتا ہے سیاسی ایجنڈا، اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ترامیم کی صورت میں دیکھا۔ اب بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کا یہ مسئلہ کیوں بنا ہے؟ اب میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی حد تک جیسے بھی منصوبے ہیں، ہم اس منصوبوں کے بعد بھی ذکر کریں گے، لیکن صوبے خوشحالی کی جانب گامزن ہیں۔ آپ حکومت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں خوشحالی کی جانب گامزن ہیں، لیکن منصوبے آئے ہیں، منصوبے ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ منصوبے آئے ہیں نچلی سطح پر۔ آپ کہیں بھی جائیں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب یہ منصوبے جاتے ہیں نا یہ نچلی سطح پر، تو اس کے نتیجے میں سیاسی جمہوری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ ہے اصل کہانی یہ نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ سے آپ حصہ مانگ لیں اور آپ کے ہاں کوئی کمی ہے، قلت نہیں ہے۔ وفاق میں بڑے پیمانے پر وسائل موجود ہیں۔ اصل میں یہ جو NFC ایوارڈ اور سروسز پہ ٹیکس وصولی کے ذریعے صوبوں کو خود مختاری ملی ہے، اور ان کے پاس ایک خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ آپ دیکھ لیں پنجاب کو،
آپ تو لاہور کو جو ہے کئی علاقوں کو جو ہے لوگ تصویر ویڈیو شیئر کر کے دبئی اور پیرس سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے ماحول ہے، منظر ہے. یقیناً سندھ بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، بلوچستان میں وہ منصوبوں کا اعلان کر رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کسی حد تک جو ہے کارڈز کے ذریعے جو ہے مدد کی جا رہی ہے. تو یعنی ان کے پاس جب وسائل آئے تو انہوں نے جو ہے عوام پر لگانے شروع کیے. سیاسی جمہوری قوتوں کو کمزور کرنا یہ ہے اصل ایجنڈا، یہ ہیں ترامیم لائی جا رہی ہیں. ورنہ این ایف سی ایوارڈ پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، حکومت ٹوٹ جائے گی، حکومت چل جائے گی، ایک خلا پیدا ہو جائے گا، سسٹم منجمد ہو کر رہ جائے گا. کیونکہ موجودہ دور میں اب جو ہے کوئی جو ہے غیر جمہوری اقدام بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ڈٹ گئے تو وہ قوتیں پیچھے ہٹ جائیں، باقی جو ہے سسٹم کولیپس کر سکتا ہے، لیکن آئے گا کس کے ہاتھ کچھ نہیں. تو اور وہ بھی نہیں آ سکتا کہ آپ جو ہے کوئی اور سسٹم لگا دیں، کیونکہ دنیا جو ہے اس وقت سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتی ہے. شکریہ اکرم عابد صاحب، آپ نے بڑی خبر دے دی کہ کچھ نہیں ہوگا، سیاسی پارٹیاں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. ہمیں بھی کچھ اس طرح کے اطلاعات ہیں کہ بڑے عہدیدار کو صرف ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ہمارے کہنے پہ اتنی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی صدارت پہ قربانی دے دی تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے زیادہ مقبول ہو جائے گی. شکریہ سر.